नीलफ और बानो, तुमने एक ऐसा खेल रचाया है जिसके भयानक अंजाम से खुद ना वाकिफ हो। तुमने उस खरमन में चिंगारी फेंकी है जिसके शोले पूरी सल्तनत को अपनी लपेट में ले लेंगे। तुमने मेरा हक छीनने की कोशिश की और उस प्यार पर डाका डाला है जिसकी डोर मेरे बचपन से बंधी है। मैंने खुरम से उस वक़्त प्यार किया था जब मैं इस लफ्ज़ का मतलब भी नहीं समझती थी और तुम मेरी ज़िंदगी भर के ख्वाबों को मुंतशर करना चाहती हो। पहली बार मैंने तुम्हारे प्यार की बेसरोपा कहानी सुनी तो उस पर यकीन नहीं किया था, क्योंकि पहाड़ी किले से वापस आकर शहजादा खुरम ने मुझे अपनी मोहब्बत बख्श दी थी। उसकी शामें कसरे गुलरेज में गुजरती रहीं। वो दिलो जान से मुझ पर फिदा था। उसके जोश बेपाया को देखकर मैं खुद वर्त हैरत में गुम हो गई, क्योंकि ये बेकरारियाँ उसके मिजाज के खिलाफ थी। लेकिन गुज़श्ता 3 रोज़ से वो अक्सर बदल गया है। उसने मलका जहाँ को भी ख़त लिखा है कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि किसी बस्ती की गरीब लड़की को अपनी निगाहों का मरकज़ बना चुका है। बिलाशुबा वो लड़की तुम ही हो। तुम्ही ने शहजादा खुरम को बहकाया, वरगलाया और मुझसे दूर कर दिया है। मगर याद रखो, तुम उसकी ज़िंदगी के उफ़क़ पर बदबख्ती का सितारा बनकर चमकी हो। अगर खुरम ने मुझसे शादी न की तो सफदर नगर की सल्तनत से महरूम हो जाएगा। मलका जहाँ की ममता तड़प कर दम तोड़ देगी। उमराए रियासत उससे कतई ताल्लुक़ कर लेंगे और तुम्हारे अलावा वो दुनिया की हर राहत, हर आसाइश, हर नेमत, हत्ता कि माँ की ममता से भी महरूम हो जाएगा। तुम्हारी तलब उसे सूखे दरख्त की तरह सारी दुनिया से काट कर फेंक देगी और वो एक नाकाम नामराद आदमी के मानिंद दागे हसरत लिए दुनिया से रुखसत हो जाएगा। गुलबानो, नीली फरते अलम से चिल्लाई, अपनी ज़ुबान से ऐसे मनहूस अल्फाज न निकालो। उसने कानों पर हाथ रख लिए ताकि शहजादी के नाजेबा अल्फाज उसकी समाज से न टकरा सकें। मगर गुलबानो तो जैसे उसके खरमन मोहब्बत को फूंक देने पर तुली हुई थी। कहने लगी, नीली, अगर तुम खुरम का भला चाहती हो तो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल जाओ। उसे भूल जाओ, फरामोश कर दो। तुमसे तर्क ताल्लुक़ के बाद ही वो दुनिया में शोहरत और नामवरी हासिल कर सकता है। अगर तुम्हारी मोहब्बत ने उसे बहका दिया तो सफदर नगर की रियासत अपने जायज़ हुक्मरान से महरूम हो जाएगी। सल्तनत के परखत से उड़ जाएंगे। नौरोज़ ख़ानदान सफ़े हस्ती से मिट जाएगा और तारीख़ में तुम एक ऐसी औरत के नाम से याद की जाओगी जो नौरोज़ सल्तनत की तबाही और बर्बादी का बायस बन गई। नीली हैरान उदम बखुद खड़ी थी। वो क्या कहने आई थी और क्या सुन रही थी। गुलबानों के तुंद तेज़ फिक्रों ने उसके सीने में एक हलचल सी डाल दी थी। वो तुरंत ही से तर्क ताल्लुक़ का फ़ैसला कर चुकी और बिल्कुल अचानक कसरे गुलरेज में चली आई थी ताकि शहजादी गुलबानों को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दे सके। लेकिन यहाँ शहजादी ने एक ऐसी किताब खोल दी जिसका मजमून ही मुख्तलिफ था। अभी तक फैसला न कर सकी थी कि गुलबानों को किन अल्फाज में शिकस्त दिल की खबर सुनाए। वो तो शहजादी के जज्बे मोहब्बत और खुरम से वालिहाना दिलबस्तगी को देखकर सख्ते में आ गई और हैरान थी कि जब शहजादा ने गुलबानो ऐसी पेकर अखलास और बचपन की रफ़ीक का दिल तोड़ दिया तो उसकी मोहब्बत पर भी बिजलियाँ गिरा सकता है। उसे वली अहद के अजीब व गरीब किरदार और लहजा बलहजा बदल जाने वाले मिजाज पर ताजुब हो रहा था, जो गड़ी में तोला गड़ी में माशा था। गोना बस्ती में नीली से मोहब्बत के अहदो पैमान और कसरे गुलरेज में शहजादी गुलबानों के साथ अंजुमन आराई, आखिर एक ही शख्स के ये मुतज़ाद पहलू क्यों? नीली के चेहरे पर फिक्र और परेशानी के साए देखकर गुलबानों के दिल में उम्मीद की शम्मा झिलमिलाने लगी। अपने जज्बे मोहब्बत से नीली के दिल से खुरम की यादों के नक्श भी मिटा देना चाहती थी। अचानक उसने एक नया रूप बदला और सरापे दर्द बनकर कहने लगी, नीलोफर बानो, शायद तुम नहीं जानती, आज से 20 बरस पहले भी गोना बस्ती ही के तुफैल सफ्तर नगर पर एक क़यामत गुजर चुकी है। मोहब्बत के बादलों में छुप कर बैठने वाली उस बिजली का नाम भी नीलोफर ही था, जो शाही महल पर गिरी और नौरोज़ ख़ानदान की खुशबुओं का चमन जल उठा। मुमकिन है तुमने ये वाक़या सुना हो, क्योंकि तुम्हारा भी नाम नीलोफर है और तुम भी सरदार की बेटी हो, लेकिन तुम्हें ये इल्म न होगा 20 बरस कबल गोना बस्ती की बरक़ मोहब्बत नौरोज़ ख़ानदान के जिस शहजादे पर गिरी वो मेरे ही वालिद औरंग शहरयार थे। नीली के लिए ये इंकिशाफ यकीनन हैरान कौन था। उसे ये तो इल्म था 20 बरस पहले गोना बस्ती के सरदार की बेटी नीली और सफ्तर नगर का शहजादा शहरयार चांद की 14वीं रात को सांगा नदी में डूब मरे थे, मगर ये नहीं जानती थी
اورنگ شہریار شہزادی گلبانو کا باپ تھا۔ اس نے حیرت و ہمدردی کے ملے جلے جذبات سے اس کی طرف دیکھا۔ شہزادی کہنے لگی، میرے والد شہزادہ اورنگ شہریار سلطان مرحوم کے چھوٹے بھائی اور ان کے ولی عہد تھے۔ سلطان ان سے بھائی کے بجائے بیٹے کی طرح پیار کرتے اور انہیں بہت عزیز رکھتے تھے، کیونکہ چچا سلطان اولادی نرینہ سے محروم تھے۔ میری والدہ نوروز خاندان کی ایک شہزادی تھی۔ اس کی شادی سلطان مرحوم نے بڑی دھوم دھام سے کی۔ صفدر نگر میں 7 روز تک جشن شادی برپا رہا۔ اس موقع پر گونا بستی کے سردار کی بیٹی نیلوفر، جو تمہاری طرح رقص و نغمہ میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، شاہی تقریب میں رقص کرنے آئی تھی۔ جب وہ لوٹ کر گئی تو صفدر نگر کے شاہی ایوانوں میں بونچھال آ چکا تھا۔ گونا بستی کی مغلیہ شہزادہ شہریار کا صبر و قرار بھی لوٹ کر لے گئی تھی۔ میرے والد کو پتہ چلا گونا بستی میں چاند کے ہر 14ویں رات کو قبائلی رقص ہوتا ہے، جس میں سردار کی بیٹی نیلوفر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہے۔ وہ شادی شدہ اور سلطنت کے ولی عہد تھے۔ ان کا ایک کنواری لڑکی سے میل جول کسی طرح مناسب نہ تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھے۔ چاند کی 14ویں رات کو نیلی کا رقص دیکھنے گونا بستی پہنچ گئے اور اسے اپنے دل کی دھڑکنوں کا پیغام سنا آئے۔ اس کے بعد انہوں نے معمول بنا لیا کہ چاند کی ہر 14ویں رات کو چاند رقص دیکھنے کے لیے بستی میں پہنچ جاتے۔ آہستہ آہستہ بستی کے لوگ ان سے گل مل گئے۔ سردار کی بیٹی نیلی جانتی تھی ان کی شادی ہو چکی ہے، اس کے باوجود وہ ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور دونوں کے درمیان عہد و پیمان ہو گئے۔ میرے والد اور نیلی کی خفیہ ملاقاتیں پوشیدہ نہ رہ سکیں۔ آخر یہ راز شاہی محل میں آشکار ہو گیا۔ سلطان مرحوم اور ملکہ جہاں کی پیشانی پر غصہ و قہر کے شکنیں نمودار ہوئیں۔ شہزادہ شہریار کا شادی کے بعد بستی کی ایک معمولی لڑکی سے محبت کرنا نہ صرف نوروز خاندان کی توہین بلکہ اس شہزادی کی حق تلفی بھی تھی جو ان کی شریک حیات تھی۔ سلطان نے چھوٹے بھائی کو سمجھایا۔ ملکہ جہاں نے شہریار کو واسطے دیے کہ وہ خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا نہ بنے۔ بھلا ایک شہزادہ اور ایک مچھیرن لڑکی میں کیا واسطہ؟ مگر محبت نے اسے شاہی نسل و خون کے امتیاز سے بیگانہ کر دیا۔ انہوں نے ملکہ جہاں کے سامنے یہ نظریہ پیش کیا کہ خون کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اصل شے ماحول ہوتا ہے اور انسان اپنے گرد و پیش ہی کا اثر قبول کرتا ہے۔ نیلوفر جب گونا بستی سے نکل کر شاہی محل میں آئے گی، ماحول سے متاثر ہو کر وہ بھی شاہی طور طریقے سیکھ لے گی، مگر ملکہ جہاں نے اس امر کی شدید مخالفت کی اور کہہ دیا اگر شہریار نے نیلی کا خیال ترک نہ کیا تو اسے ولی عہدی سے محروم کر دیا جائے گا۔ ادھر سلطان نے بائی کی زندگی پر پہرے بٹھا دیے اور انہیں حکماً گونا بستی جانے سے روک دیا۔ انہی دنوں ملکہ جہاں امید سے تھی اور ریاست میں شہزادی کے پیدائش کے لیے دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ خدا کی شان کہ دعائیں مستجاب ہوئیں اور ملکہ جہاں کی گود دہری ہو گئی۔ شہزادہ خرم ذیشاں کی ولادت ساری ریاست کے لیے پیغام مسرت لے کر آئی، مگر جس روز صفدر نگر میں جشن میلاد منایا جا رہا تھا اسی رات شہزادہ اورنگ شہریار شاہی محل سے نکل گئے اور پھر لوٹ کر نہیں آئے۔ وہ چاند کی 14ویں رات تھی اور انہوں نے نیلی کو کہلا بھیجا تھا وہ 14ویں رات کو ہر قیمت پر اس سے ملنے آئیں گے۔ اگر سلطان نے انہیں زنجیروں میں جکڑ دیا تو زنجیریں توڑ کر بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے۔ چاند کی 14ویں رات کو دستور کے مطابق گونا بستی میں رقص ہوا اور نیلی جھانجھنوں کی موسیقی پر ناچتی رہی۔ برسات کی وجہ سے ندی میں طغیانی تھی اور سرکش موجیں اچھلی پڑی تھی۔ اچانک دریا کی اس پار سانگا جنگل کے ساحل پر ایک آواز، ایک پکار بلند ہوئی۔ یہ آواز میرے والد کی تھی۔ طغیانی کی وجہ سے اس رات ندی کو عبور کرنا ممکن نہ تھا، مگر والد نے نیلی کو پکارا اور ایفائے عہد کی خاطر ندی میں چھلانگ لگا دی۔ ان کی آواز سن کر نیلی جھانجھنوں کی موسیقی برساتی ساحل کی طرف بھاگی۔ اس نے ایک چھوٹی کشتی کھول کر ندی میں ڈال دی اور سرکش موجوں کو چیرتی اپنی محبوب کی طرف بڑھی۔ بستی والوں نے لاکھ آوازیں دی اور روکا، منع کیا کہ وہ ندی میں کشتی نہ ڈالے کیونکہ سیلاب زوروں پر تھا، لیکن جب تک لوگ ساحل پر پہنچے نیلی اپنی کشتی کیتی وسط دریا میں پہنچ چکی تھی۔ میرے والد طوفان کی بپری موجوں سے لڑتے بڑھے جا رہے تھے کہ اچانک گرداب میں پھنس گئے۔ انہوں نے نیلی کو آواز دی۔ وہ تیر کی مانند کشتی لے کر وہاں پہنچی تاکہ انہیں بور سے نکال سکے، لیکن وہ تو گرداب اجل تھا۔ نیلی کی کشتی بور میں پھنس کر الٹ گئی اور وہ بھی گرداب ہلاکت کی لہر کے ساتھ گھومتی ہوئی میرے والد کے پاس پہنچ گئی۔ دونوں نے بور سے نکلنے کی سر توڑ کوشش کی،
मगर गिरदाब अजल की लहरें उन्हें ले उतरी। दोनों मौजे फना के साथ ऐसे डूबे कि फिर उबर न सके। बस्ती वालों ने बड़ी कश्तियां नदी में डाली और उन्हें बचाने के लिए तेजी से वस्ते दरिया की तरफ लपके, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही दोनों गिरदाब अजल की नज़र हो चुके थे। अहली बस्ती सारी रात और सारा दिन पानी के बहाव के साथ बहते रहे। मलाहों ने गोते लगाए, माहीगीरों ने जाल डाले, लेकिन उनकी लाशें तक दस्तयाब न हो सकी। जब शहजादा औरंग शहरियार की गरकाबी की खबर शाह महल में पहुंची, महल पर बिजली सी टूट पड़ी। मेरी वालदा फर्त सदमा से गश का कर गिरी। सुल्तान मरहूम बाई के गम में दीवारों से सर टकराने लगे और मुल्क का जहां पर सख्ता सा तारी हो गया। जिन महलों में शहजादा खुर्रम की विलादत का जश्न मनाया जा रहा था, मातम कदा बन गए। उस हादसे के 5 माह बाद मैं पैदा हुई, लेकिन मेरी विलादत भी सानेहा से कम न थी। इधर मैंने दुनियाए फ़ानी में कदम रखा, उधर वालदा आलिम जावेदानी को सुधारी। मैं अपनी पैदाइश से पहले ही यतीम हो चुकी थी। यही वजह है मलका जहां और सुल्तान मरहूम मेरा ख़ास ख्याल रखते थे। उन्होंने बचपन ही में मुझे शहजादा खुर्रम से मंसूब कर दिया, लेकिन क्या खबर थी 20 साल बाद तारीख अपने आप को दोहराएगी। गोना बस्ती में एक नई नीलोफर मोहब्बत की बिजली का रूप धार लेगी और वो बिजली मेरे ही आशियाने पर गिरेगी। ये कहानी सुनाकर शहजादी गुलबानो खामोश हो गई और एक लम्हे ठहर कर बोली, मुझे मेरे वालिद की दास्तान मोहब्बत से बिल्कुल बेखबर रखा गया था, लेकिन चंद रोज़ कबल जब तुम्हारा नाम शहजादा खुर्रम के नाम के साथ लिया जाने लगा, दिलाराम ने 20 साल पहले की ये दास्तान सुनाई। नीली, मैं तुमसे दरियाफ्त करना चाहती हूँ, क्या गोना बस्ती की बिजली ने मेरा ही घर ताक लिया है? 20 साल कबल एक नीली ने मेरी माँ का सुहाग छीना था। 20 साल बाद तुम मेरी दुनिया लूट लेना चाहती हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? गुलबानो ने यह सवाल कुछ ऐसे दर्द अंगेज लहजे में किया था कि नीली तड़प कर रह गई और बोली, गुलबानो, मैं तुम्हें मुबारकबाद देने और तुम्हारा शहजादा तुम्हें लौटाने आई थी। ये मुर्दा जान फिजा सुनकर शहजादी गुलबानो के लबों के किनारे लरजने लगे। वफूरी मसरत से उसकी आंखों में आंसू तैर गए। वो खुशी से बोली, नीलोफर बानो। फिर आगे बढ़कर गोना बस्ती की हसीना को अपने गले से लगा लिया। उस लम्हे जब 2 जवानियां गले मिल रही थी, शमशेर एक बगोले सहराई की तरह कसरे गुलरेज में दाखिल हुआ। जमाला ने फौरन रास्ता छोड़ दिया। अंदर आकर जब उसने शहजादी गुलबानो को नीली से बगलगीर होते देखा तो एक झटके के साथ वहीं रुक गया। शहजादी ने शमशेर को इस तरह अचानक और इत्तला दिए बगैर आते देखा तो हैरत और मुसरत से पागल हो गई। समझी शायद वली अहद 3 रोज़ की गैर हाजिरी की तलाफी करने आया है। लपक कर आगे बढ़ी और शमशेर के करीब पहुँच कर बोली, शहजादा आली, आपने मुझे अपने इस्तकबाल का मौका भी न दिया। ओह गुलबानो, हमें अफसोस है। शमशेर उकड़े हुए अंदाज में कहने लगा, दरअसल अभी अभी इत्तला मिली थी कि सरदार शाहू की बेटी कसरे गुलरेज में देखी गई है। ये खबर सुनकर हमें फौरी तौर पर आना पड़ा और तुम्हें अपनी आमद की इत्तला भी न दे सके। हमें नीली से एक बहुत ज़रूरी काम है। गुलबानो को शमशेर की अचानक आने की जितनी खुशी हुई थी सब काफूर हो गई। वो उसके लिए नहीं बल्कि नीली की खबर सुनकर आया था। इसका मतलब है वो नीली को उससे ज़्यादा अहम है, ज़्यादा ज़रूरी समझता है कि महज उसकी खातिर कसरे गुलरेज में बागा आया। गुलबानो के होंठों पर मदम सी आह टूट कर बिखर गई और बेदिली के साथ रास्ते से हट गई। शमशेर आगे बढ़ा और नीली से सिर्फ 1.5-2 कदम के फासले पर रुक गया, जो उसे हैरत पाश नज़रों से देख रही थी। बोला, नीली, तुम्हें थोड़ी देर के लिए कमरे तक चलना होगा। गोना बस्ती के हसीना ने उसकी आवाज़ के फ़र्क को नुमाया महसूस किया। थोड़ी देर पहले जब खुर्रम दिलाराम के हुजरे में अचानक आ गया तो उसकी आवाज़ में मलामत और कशिश थी, लेकिन इस वक्त खुरदरी और सपाट आवाज़ रात वाले दरिंदे की याद ताज़ा कर रही थी। वो इस तग़य्युर पर दम बखुद रह गई। आपको जो कुछ कहना है यही कहिए, ताकि आपकी होने वाली शरीक ज़िंदगी शहजादी गुलबानो भी सुन सके। हमें अफसोस है, यहाँ मतलब की बात नहीं हो सकती। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। ये कहकर शमशेर वापसी के लिए मुड़ा। नीली ने शहजादी गुलबानो की तरफ देखा। उसकी नज़रों में औरत की बेबसी और मजबूरी करवटें ले रही थी। गुलबानो ने इशारा किया कि वो शमशेर के पीछे हो ले। जो ही नीली कमरे से निकलकर गुलाम गर्दश में आई, 5 नंगी तलवारों ने उसे अपने हल्के में ले लिया और ये 5 शमशीर जन वही थे जिन्हें नीली ने तैमूर के हमरा अपने ताक़ुब में आते देखा था।
ان کے ساتھ تیمور بھی موجود تھا۔ نیلی اس غیر معمولی اور دہشت انگیز صورتحال سے ٹھٹک کر رہ گئی اور خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے ایک تلوار کی نوک اس کی پسلی سے آ لگی اور ساتھ ہی شمشیر کی پونکار سنائی دی، اگر تمہیں اپنی زندگی عزیز ہے تو چپ چاپ چلتی رہو۔ نیلی کا کلیجہ دگ سے رہ گیا۔ یہ تو 100% رات والے درندے کی آواز تھی، مگر تھوڑی دیر پہلے جب شہزادہ اسے دلارام کے حجرے میں ملا، کتنا پرسکون، کیسا با اخلاق اور کس قدر مختلف تھا۔ چند ہی لمحوں کے اندر اسے کیا ہو گیا۔ وہ ولی عہد کے متضاد رویے اور کردار کو سمجھنے سے قاصر تھی، مگر دل کی ہر دھڑکن خطرے کا اعلان کر رہی تھی۔ دھک دھک دھک، خطرہ خطرہ خطرہ۔ نیلی کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ وہ 5 برہنہ شمشیروں کے حلقے سے نکل کر بھاگ نہ سکتی تھی۔ اس خیال سے سر سے پاؤں تک کانپ اٹھی، شاید یہ لوگ اس سے لاچی خان کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ شہزادی گلبانو شوق کے تجسس میں یوں دروازے پر آ کڑی ہوئی، لیکن جب اس نے گونا بستی کے حسینہ کو 5 برہنہ شمشیروں کے حلقے میں جاتے ہوئے دیکھا تو تصویر حیرت بن گئی۔ قریب تھا کہ وہ خوف سے چیخ اٹھے، مگر فرط حیرت سے اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی۔ قصر گلریز سے تھوڑے فاصلے پر سیدھی غلام گردش کو کاٹتی تنگ سی گلی میں ایک آسمانی سایہ اچانک اس طرح ٹٹک کر رکا، جیسے اڑتا ہوا کوئی تیر یا گرتی ہوئی کوئی بجلی یک لخت رک جائے، پھر تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ کر وہ سایہ گلی کے نکڑ پر روپوش ہو گیا۔ اگر اس نے کمال پورتی اور ہوشیاری سے خود کو چھپا نہ لیا ہوتا، جو بنت شاہ کو ننگی تلواروں کے حلقے میں لیے اس تنگ اندھیری گلی کے بالکل قریب آ گئے تھے، وہ آسمانی سایہ شاہی محل کی کنیز خاص دلارام کے علاوہ اور کسی کا نہ تھا، جو نیلی کی تلاش میں قصر گلریز کی جانب چلی آئی تھی کہ اچانک شمشیر و تیمور کی جھلک دے کر بجلی ایسی صورت کے ساتھ گلی کے نکڑ میں سمٹ گئی۔ دلارام نے نکڑ سے سر نکال کر اس بھیانک نظارہ کی جھلک دیکھی۔ 5 برہنہ شمشیروں کے دائرے میں اسیر شہزادہ خرم کی تقدیر، گونا بستی کی افریدہ جمال حسینہ نیلی اپنی موت کے قدم گنتی چلی جا رہی تھی۔ دلارام یوں دل تام کر رہ گئی جیسے اس کی تمام حفاظتی تدبیریں خاک میں مل گئی ہوں، مگر دوسرے ہی لمحے وہ سنبھلی اور آندھی کے طوفانی جھونکی کی مانند مخالف سمت میں اڑتی چلی گئی۔ شمشیر بگولے کی طرح کمرے خاص میں داخل ہوا، اس کے پیچھے نیلی کو اندر دھکیل دیا گیا۔ دوسرے لمحے تیمور دروازے پر پہنچا۔ اس نے شگوفہ کے چہرے پر نظریں گاڑ دی، جو سردار شاہو کی بدنصیب بیٹی کو ننگی تلواروں کے پہرے میں ذبح ہونے والی بھیڑ کی طرح ولی عہد کے کمرے میں دھکیل دیے جانے پر بید مجنوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ تیمور غراتی آواز میں بولا، شگوفہ، اگر تم نے زبان کھولی اور کسی کو اطلاع دینے کی کوشش کی تو زندہ نہ رہو گی۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور شگوفہ پتھر کی مورتی کی طرح بے حس و حرکت کڑی بند دروازے کو دیکھنے لگی۔ 5 شمشیر زنوں میں سے 2 موت کے فرشتوں کے مانند اس کے پاس ہی ٹھہر گئے، جیسے وہ دروازے پر پہرا دے رہے ہوں، اور بقیہ 3 قصر ولی عہد کے پائیں باغ کی طرف چلے گئے۔ شگوفہ نے سب کچھ یوں دیکھا جیسے خواب دیکھ رہی ہو۔ آج تک ولی عہد کے دروازے پر ننگی تلوار کا پہرا نہ لگا تھا۔ نیلی کو حواس باختہ اور پریشان دے کر شمشیر کا بھیانک کہا اس طرح بلند ہوا جیسے کسی ہرنی کو اپنے پنجوں میں دے کر درندہ خوشی سے دھاڑتا ہے۔ نیلی خوفزدہ ہونے کے بجائے حیران ہو رہی تھی، کیا انسان اتنی جلد اپنی فطرت، اپنی آواز بدل سکتا ہے؟ شمشیر جوش مسرت میں جھومتا آگے بڑھا اور نیلی سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر رک گیا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی ٹوڑی پکڑ لی۔ نیلی نے کوئی تعارض نہ کیا اور شمشیر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، خوبصورت ہو، نوجوان ہو، یہ غنچہ سے ہونٹ، یہ گلاب سے عارض، یہ پیمانوں کی سی مست آنکھیں، نیری قیامت ہو۔ شمشیر سچ مچ اس کے جلوہ حسن میں کھو کر رہ گیا۔ نیلی نے اس کی آنکھوں میں اجنبیت کے ساتھ وحشت و درندگی کی جھلک بھی دیکھی۔ چہرہ اگرچہ وہی تھا، لیکن اس میں پیار اور اپنائیت کی کوئی علامت نظر نہ آ سکی۔ نیلی نے اپنی ٹھوڑی سے شمشیر کا ہاتھ پرے ہٹا دیا اور خشمگی لہجے میں بولی، اپنے ہوش میں رہیے شہزادہ علی، تمہیں دیکھ کر ہوش میں کون رہ سکتا ہے؟ ولی عہد کے اس اوباشانہ اندازی گفتگو نے نیلی کو حیران و پریشان کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا، یا تم اتنی ہنسی نہ ہوتی یا ہم اتنے جوان نہ ہوتے، تم ہی بتاؤ ہم کیا کریں؟ میں آپ کی بیہودہ گفتگو سننے نہیں آئی۔ اوہو، ناراض ہو گئی بلبل؟
یہ کہہ کر شمشیر نے ایک بار پھر اس کی ٹوڑی کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن نیلی نے اس کی کلائی پر اس طرح پنجہ مارا کہ وہ درد سے تلملا اٹھا۔ ساتھ ہی اس کی تمام خوش مزاقی رخصت ہو گئی اور غصے میں گرج کر بولا، تمہاری یہ جرأت! مطلب کی بات کیجیے شہزادہ صاحب، اگر مطلب ہی جاننا چاہتی ہو تو انگوٹھی ہمارے حوالے کر دو۔ انگوٹھی؟ نیلی پر حیرت کا پہاڑ سا ٹوٹ پڑا، کیونکہ تھوڑی ہی دیر قبل دلارام کے حجرے میں وہ انگوٹھی اسے واپس کر چکی تھی۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی انگوٹھی؟ ولی عہد کی شاہی مہر جو رات تمہارے ہاتھ میں تھی، مگر اس وقت میرا ہاتھ خالی ہے۔ نیلی نے دایاں ہاتھ بلند کر دیا، وہ خالی تھا، کسی انگلی میں انگوٹھی نہیں تھی۔ شمشیر پریشان ہو گیا، انگوٹھی کہاں گئی؟ واپس کر دی؟ کس کو؟ کس نے دی تھی تمہیں وہ شاہی انگوٹھی؟ آپ نہیں جانتے کیا؟ شمشیر بوکھلا کر رہ گیا، سوال ہی ایسا تھا جو خنجر کی طرح دل میں اتر گیا۔ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ نہ صحیح، آپ کا جاننا ضروری نہیں۔ نیلی کا خیال تھا وہ جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، مگر جواب سن کر وہ شعلے کی طرح خچک اٹھا۔ ہمارا جاننا کیوں ضروری نہیں؟ وہ انگوٹھی ہماری شاہی یادگار ہے، تمہیں بتانا ہوگا۔ انگوٹھی تم نے کب، کہاں اور کس سے لی تھی؟ نیلی کو یہ بات بہت گراں گزری۔ آخر چاہتا کیا ہے؟ اس نے گویا قصہ ہی ختم کر دیا اور طنز آلود لہجے میں بولی، شہزادہ علی، آپ اگر جاننا ہی چاہتے ہیں تو سنیے، انگوٹھی مجھے شہزادہ خرم نے دی تھی۔ اس کا خیال تھا اب یہ فضول بحث ختم ہو جائے گی، مگر شہزادہ خرم کا نام شمشیر کے شعور میں شعلہ سا بن کر گرا۔ چہرے پر ایک رنگ آیا اور گزر گیا، ہونٹ ترترائے۔ شہزادہ خرم؟ جی، لڑکی، ہم سے مذاق نہ کرو، اس کا نتیجہ اچھا نہ ہوگا۔ مذاق میں نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ خوب، تو انگوٹھی تمہیں شہزادہ خرم نے دی تھی؟ یہ کہہ کر شمشیر نے بلی ایسی صورت سے جپٹ کر اس کی کلائی دبوچ لی، جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ لیا اور غصے میں دانت پیس کر غرایا، مگر ہم کون ہیں؟ جھٹکے کے ساتھ ہی نیلی اس کے جسم کے ساتھ آ لگی تھی۔ اس قدر قریب ہو کر اس نے شمشیر کے چہرے کا بغور جائزہ لیا، اس پر اپنے پیار کا کوئی نقش ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی محبت کا کوئی رنگ تلاش کرنا چاہا، مگر وہاں تو سوائے اجنبیت کی گرد کے اور کچھ نہ مل سکا۔ آشنائی کی ہلکی سی جھلک بھی دکھائی نہ دے سکی۔ اچانک اس کی نظریں شمشیر کے بائیں کان کی کٹی لو پر جا پڑی اور وہ کٹا ہوا کان اس کی نگاہوں کے دائرے میں ہاتھی کے کان کی طرح بڑھتا اور پھیلتا چلا گیا۔ فرتی تحیر سے نیلی کی آنکھیں تارا بن گئی، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے دلارام کے حجرے میں جب اس نے شہزادہ خرم کی صورت دیکھی، اس کے دونوں کان بالکل صحیح و سلامت تھے، مگر اس وقت جو شہزادہ اس کے سامنے کھڑا تھا اس کے بائیں کان کی لو کھٹی ہوئی تھی۔ ایک ہی شکل، ایک ہی صورت، ایک ہی نام، ایک ہی حیثیت کے دو آدمیوں کے درمیان یہ اختلاف اگرچہ بڑا معمولی تھا، لیکن یہی معمولی سا اختلاف نیلی کے ذہن پر شعلہ بن کر رقص کرنے لگا۔ اس کا شعور اسی ایک نقطے پر گھومنے لگا۔ اب یہ راز بھی کھل گیا کہ ایک ہی آدمی دو آوازیں کیوں رکھتا ہے، ایک ہی شخص متضاد کردار کا مالک کیوں ہے۔ دراصل وہ ایک آدمی نہیں، بلکہ ایک ہی شکل، ایک ہی صورت، ایک ہی نام، ایک ہی حیثیت کے دو مختلف آدمی، دو مختلف کردار ہیں، جنہیں وہ غلطی سے ایک سمجھتی رہی۔ اس حیرت انگیز انکشاف کے بعد کہ صفدر نگر کے شاہی محل میں ایک ہی شکل و صورت، ایک ہی نام کے دو شہزادے موجود ہیں، دہشت و وحشت کے مارے نیلی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ حلق سے ایک لرزاخیز چیخ بلند ہوئی جو در دیوار کو چیرتی نکل گئی۔ نیلی کی یہ کیفیت دیکھ کر، ناگہانی چیخ سن کر شمشیر حواس باختہ سا ہو گیا۔ اسی گھبراہٹ میں نیلی کی کلائی پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ یوں بدک کر، اچھل کر، ڈر کر پیچھے ہٹی، جیسے اس نے کان کٹے شہزادے کے روپ میں اپنی موت کو دیکھ لیا ہو۔ شمشیر کے ساتھ تیمور بھی کچھ فاصلے پر ایک ستون سے ٹھیک لگائے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ بدحواس ہو کر نیلی کی طرف لپکا اور قریب آ کر بولا، کیا ہوا؟ تم کس شے سے ڈر گئی ہو؟ مگر نیلی نے اس کی طرف مطلق توجہ نہ دی، جیسے اس کی آواز سنی ہی نہیں، اسے دیکھا ہی نہیں۔ اس کی دہشت زدہ نگاہیں تو شمشیر کے چہرے پر مرتکز تھی۔ شمشیر کو محسوس ہوا کہ وہ نگاہیں اس کے ذہن میں چھید کرتی اندر گھسی آ رہی ہیں۔ اس احساس سے گھبرا کر آگے بڑھا اور نیلی خوفزدہ سی پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ رک گیا، پھر نیلی بھی رک گئی، پھر کہنے لگا، تم ڈر کیوں گئی؟ چیخنے کیوں لگی؟ نیلی نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولا، ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں، ہماری انگوٹھی کہاں ہے؟
تم کہتی ہو انگوٹھی تمہیں شہزادہ خرم نے دی تھی، ہم صفدر نگر کے ولیعہد شہزادہ خرم تم سے مخاطب ہیں، ہمیں قطعاً یاد نہیں ہم نے انگوٹھی تمہیں کب، کہاں اور کیوں دی تھی۔ جس دوران نیلی نے اپنے حواس پر قابو پا لیا، اس پر شاہی محل کا ایک بہت بڑا راز منکشف ہو چکا تھا۔ یہ جان لینے کے بعد کہ شہزادہ خرم ایک نہیں دو ہیں، سوال صرف یہ باقی رہ جاتا تھا، ان میں اصل شہزادہ، اصل خرم کون ہے؟ شمشیر کی اوباشانہ گفتگو سن لینے کے بعد اس کے قلب و ذہن نے یہی فیصلہ دیا تھا کہ وہ شہزادہ خرم نہیں ہو سکتا۔ اسے اپنے محبوب خرم کی وہ گفتگو یاد آئی تھی جب دربار جشن کے دوسرے ہی روز گونا بستی میں پہنچا اور اس نے نیلی کو بتایا تھا کہ تقدیر نے اس کے ساتھ بڑا بھیانک مذاق کیا ہے۔ یقیناً وہ یہی مذاق تھا جس کا مفہوم وہ اب سمجھ رہی تھی۔ اس نے سوچا اب تو صرف مصلحت اور ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے، ورنہ طیش میں آ کر یہ درندہ جو خود کو شہزادہ خرم کہتا ہے کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔